وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. چند دنوں سے آپ لوگ قرآن مجید کے متعلق، روزے کے متعلق اور اسپیشلی رمضان اور قرآن کے متعلق آپ لوگ قرآن اور حدیث سے مختلف بیانات سن رہی ہیں. تو قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کا اعزاز، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجوہات، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ قرآن رمضان کے اندر نازل ہوا، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے. یہ جو وحی اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی زبان، یہ جو قرآن نازل ہوتا تھا، اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ جو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور کوئی بشر اس لائق نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے. یعنی کوئی بشر اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے. وہی تو بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے دے، خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کی خبر دے دے، یا الہام کے ذریعے سے، یا خواب کے ذریعے سے، کہ نہیں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرما دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل کی، یا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا. تو یہ مختلف طریقے ہیں، اسباب ہیں وحی کی نازل کرنے کے، کہ جس خفیہ طریقے سے اس بشر کو کسی چیز کی خبر دے دے. اب وہ الہام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی کتاب نازل فرما دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کا نازل فرمانا جو ان سے. تو وہی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کس پر نازل فرماتا ہے؟ نبیوں پر. وہی اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل کرتا ہے، نبیوں کی طرف. تو وحی کے لغت کے اندر معنی کیا ہے؟ جو میں نے پہلے عرض کیا، خفیہ طریقے سے خبر دے دینا، خفیہ طریقے سے خبر دے دینا. اور یہ جو خبر ہے وحی کی، یہ نبی کو دی جاتی ہے.
وحی کا نزول جو ان سے. تو علامہ بدر الدین عینی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے. اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب وحی کی ضرورت کیا تھی؟ وحی کی کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وحی کی ضرورت صرف نبی کے اوپر وحی کا نازل کرنا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مثال جو مفسرین دیتے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے محمد محسن منور یوسفی چینل کے اوپر کئی ایسے لیکچر اپلوڈ ہو چکی ہیں کہ انسان پچھلے چند سالوں کے اندر کہ انسان اپنی عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے. عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کئی لیکچر بندہ ناچیز کی وہ اپلوڈ ہو کے پبلک بھی ہو چکے کہ انسان اپنی عقل سے خدا کے وجود کو بھی معلوم کر سکتا ہے، اور انسان اپنی عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی پہچان سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے. اور پھر کئی لیکچر آپ نے سنے ہوں گے کہ قیامت کے قائم ہونے، حشر اور نشر کی ضرورت، سزا اور جزا کا نظام، اس کو بھی انسان اگر غور اور فکر، تفکر اور تدبر کرے تو اپنی عقل سے پہچان سکتا ہے. اس کی میں نے درجنوں، میرا خیال ہے سینکڑوں مثالیں اپنے لیکچرز کے اندر دی ہوں گی درس قرآن کے دوران. یہ ساری چیزیں انسان پہچان سکتا ہے، اپنی عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، اپنی عقل سے خدا کی وحدانیت کو جان سکتا ہے، اپنی عقل سے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں قیامت کے قائم ہونے کو پہچان سکتا ہے، حشر، نشر، سزا اور جزا کا جو نظام، یہ کیوں اس کی ضرورت ہے اس کو پہچان سکتا ہے، عقل سے پہچان سکتا ہے. لیکن وہ عقل سے اللہ کے احکامات کو نہیں جان سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہی جانتا ہے نا کہ اس نے کیا احکام نازل کرنی ہے. کہ اللہ نے نماز فرض کرنی تھی، روزہ فرض کرنا تھا، زکوٰۃ فرض کرنی تھی، حج فرض کرنا تھا، ہاں، سود سے روکنا تھا، اس چیز کا حکم دینا تھا، اس چیز سے روکنا تھا. اس احکامات کو نہیں جان سکتا کہ اس نے کیا حکم دینا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں. جو ان سے احکامات کو نہیں جان سکتا. تو انسان عقل سے یہ تو جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اچھی بات ہے. ایک ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اچھی بات ہے، اور ناشکری کرنا بری بات ہے. یہ تو پہچان سکتا ہے. لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی ہوگا، اور اس کا نام وحی ہے. اس کا نام وحی ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے. جن سے تو
اللہ تعالیٰ نبی کو جو چیز بتاتا ہے وہ وہی ہے، نبی کو جو چیز بتاتا ہے۔ اور نبوت کا ثبوت کہ یہ نبی ہے، کیسے ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے؟ اس نبی کی، وہ نبی جو معجزات جون سے وہ نبی دکھاتا ہے یا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ نبی کے معجزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ معجزہ نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا جون سے۔ تو وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کی ضرورت کیوں ہے کہ وحی جو ہے صرف ایک صاحب نبوت کے اوپر ہی نازل ہوگی؟ ہر کسی کے اوپر وحی، آپ کی اور میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی، صرف جس کو اللہ نے چنا نبوت کے لیے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نبی کے اوپر نازل ہوگی، جون سی ہے صرف نبوت نازل ہوگی۔ اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر اس دنیا کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جاتا۔ اگر نبوت کے علاوہ وحی کا نزول جون سے یہ ممکن ہوتا تو نظام فاسد سا ہو جاتا، الٹ پلٹ ہو جاتا۔ مثلا ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا اور بڑا آسان تھا، کہتا میرے پر تو وحی نازل ہوئی تھی اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا اور کہتا کہ مجھ پر تو وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کو قتل کر دو، تو میں نے قتل کر دیا۔ ایک بندہ کسی کے مال کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور کہتا کہ میرے پر تو وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کر لو۔ تو یہ ہر کسی کے لیے وحی کو نہیں رکھا گیا جن سے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ یہ حکمت اور یہ وجہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر وحی کا نزول جو ان سے اگر ہوتا تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا جو ان سے۔ تو وحی کا دعویٰ بھی صرف نبی ہی کرے گا، جو صاحب نبوت، جو نبی ہے۔ اور نبوت کا دعویٰ اس کا تب ثابت ہوگا کہ وہ معجزات پیش کرے گا، کیونکہ معجزات نبی کے علاوہ اور کوئی پیش کر نہیں سکتا جو ان سے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے، ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے، تو وہ وحی جو ان سی نا اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے، بہت شدید۔ اور جب یہ وحی ختم ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں کہ کیا فرمایا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے، کیا وحی نازل کی گئی ہے۔ اور حضور نے حضرت حارث بن حشام کو جواب دیا، اور کبھی میرے پاس فرشتہ جو ان سے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو میں یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی تو وہی گھنٹی کی صورت میں آتی ہے اور وہ بڑی شدید حالت ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں
میں اس وحی کو یاد کر لیتا ہوں جن سے جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سردی کے دنوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک پر سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، حضور کی پیشانی مبارک کے اوپر۔ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کہ حضور نے خود حدیث میں فرمایا کہ جب گھنٹی کی آواز آتی ہے تو وہ مجھ پر بہت شدت ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے۔ تو وہ جو کیفیات اس وقت ہوتی تھیں ان کا احادیث میں بڑا تفصیل سے ذکر گزرا ہے، وہ پھر بڑا طویل موضوع بن جائے گا۔ تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مکمل ہوتی تھی، آپ پر نازل ہوتی تھی اور وحی مکمل ہوتی تھی تو آپ کے ماتھا مبارک جو ان سے چہرے کے اوپر پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، پانی بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو نزول وحی کی کچھ صورتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صورت تو یہ تھی کہ نیند میں کوئی واقعہ دکھا دیا جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ کہ گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کوئی معنی القاء کر دیے جاتے تھے۔ ایک وحی کی صورت یہ تھی، یعنی نیند کے اندر بھی، گھنٹے کی صورت میں بھی، آپ کے دل اقدس کے اوپر بھی کوئی معنی، اور آپ اس کو سمجھ لیتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کبھی ایک صورت یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں، اور کل ہی ذکر گزر رہا تھا جب آپ لوگ جا چکے تھے رات کو، کہ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے ایک صحابی تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت تھے، انہیں اللہ نے بڑا ہی حسن عطا فرمایا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ اتنا حسن کہ اس وجہ سے وہ اکثر اوقات اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر چلتے تھے۔ کیوں نقاب ڈالتے تھے؟ تاکہ ان کو عورتیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اتنا حسن تھا۔ یہ حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت داہیہ کلبی، حضور کے ایک صحابی۔ مگر اکثر اس وقت پتہ نہیں حضرت داہیہ کلبی کہاں ہوں گے، گھر میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے، مگر ان کی شکل اور صورت میں کون بیٹھا ہوتا تھا حضور کے پاس؟ حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے۔ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ حضور کے وہ صحابی، مختلف صحابی تھے، حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابو ذر غفاری، عبد الرحمن، جو سبھی آئے ہوتے تھے۔ تو لوگ سمجھ یہ حضرت داہیہ کلبی آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ پھر جب وہ چلے جاتے تھے، اچھا حضور اکثر بی بی عائشہ صدیقہ کو بتا بھی دیا کرتے تھے کہ کون بیٹھا ہوا تھا، بی بی عائشہ کی یہ داہیہ کلبی تھے، نہیں، جبریل تھی جو ان کی صورت میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے جو ان سے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا اور آپ کو وہی جون سے ہے، وہ آپ کو عطا فرماتا۔
اچھا، اور ایک صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا، اور ایک صورت یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اپنی اصل صورت میں آئے، اور ان کی اصل صورت جو روایات کے اندر آئی ہے کہ ان کے 600 پار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پار، جن پروں سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک صورت یہ تھی، یعنی نیند میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، خواب کی صورت میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، گھنٹی کی آواز میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، آپ کے قلب کے اوپر ڈائریکٹ بھی وہی نازل ہوتی تھی. پھر فرشتہ انسانی شکل میں بھی آتا تھا، اور کبھی جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے وہی لے کر جن سے. اور پھر ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یا تو بیداری میں یا پردے کی اوٹ سے ہم کلام ہو، جیسے کہ پیچھے آیہ مبارکہ گزری، جیسے معراج کی رات جون سے، یا اور صورتیں بھی تھیں جو پیچھے بیان ہوئیں. تو ترمذی شریف میں جیسے کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہی ہیں، کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا. تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرافیل کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور وہ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، حضور کو، اور آپ کے پاس وحی لاتے تھے. اور پھر جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، اور مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا، اور 3 سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل جڑے رہے، اور آپ کو بعض کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے رہے. اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، اور جب 3 سال گزر گئے تو پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس رہے، اور پھر 20 سال آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت یہ مختلف روایات ہیں، تو یہ مختلف طریقے تھے وحی کے نزول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو چونکہ قرآن کا موضوع بلا ناگہ آپ لوگ نماز عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. کل کا موضوع تھا کہ قرآن سننے کے دوران کیفیات کیا ہونی چاہیے، بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے. اس لیے کل کا وہ بیان تھا. تو قرآن ابھی پورا مہینہ یہ موضوع چلے گا قرآن کا اور رمضان کا، تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ وہی کیا چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.